ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ اور دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع ہے، جو 3 آیات بینات پر مشتمل ہے، 229، 230 اور 231 نمبر کی۔ ان آیاتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر روک رکھنا دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا بھلائی کے ساتھ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو کچھ تم نے دیا ہے ان بیویوں کو کچھ بھی، سوائے یہ کہ وہ دونوں نہ قائم رکھ سکیں، یہ سوائے اس کے کہ خوف ہو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھ سکیں گے، قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، اس میں جو خاتون اپنے چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ دے دے، کوئی رقم دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، پھلانگے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر یہ اسے طلاق دے دے تو پھر حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ خاتون نکاح کر لے کسی اور شوہر سے۔ پھر اگر وہ شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، اگر اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو اب قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ تم پر واضح فرماتا ہے ان حدود کو ہر جانکار علم والی قوم کے لیے۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگے اپنی عدت کی تکمیل کو،
تو پھر انہیں روکے رکھو بھلے طریقے سے معروف کے مطابق، یا انہیں رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ اور دیکھو تم ان کو ضرر پہنچانے کی نیت سے، تکلیف دینے کے ارادے سے مت روکنا، اور جو کوئی ایسا کرے اس نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اور وہ جو اس نے نازل فرمایا تم پر کتاب اور دانش مندی، اور پھر اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ 3 آیات بینات جو ہیں یہ، اور اس کے بعد کا بھی جو رکوع اور آیتیں ہیں اس میں بھی طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ 3 عنوانات۔ ویسے پچھلا رکوع جو تھا جس میں ایلا کا حکم تھا، ایلا کے تعلق احکام تھے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی قسم کھا لے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے اس کو، اگر 4 مہینے کی مدت گزر جائے تو اس پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض کر چکا ہے۔ اب میں نے یہ بھی عرض کیا تھا جیسے ایلا ایک لفظ ایسا ہے کہ ان لوگوں کے سوا جن کو قرآن شریف سے اللہ نے تعلق دیا ہے، امت کو معلوم بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے شریعت مطالعہ۔ اب یہاں سے طلاق کے تفصیلی مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وہ طلاق جو شریعت مطہرہ کا ایک جز ہے، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ ایک عام آدمی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تو اس کی اجازت ہی کیوں دی، یہ پروویژن ہی کیوں رکھا گیا شریعت اسلامی میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروویژن کے بغیر دین اسلام کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دین جو دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، وہ اتنا اکمل ترین ہے کہ اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کے ماننے والے کسی فرد کو، وہ چاہے لاکھوں لاکھ میں کوئی ایک آدمی ہو، اگر اس کو بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی احکام کی بنیادیں اللہ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں۔ طلاق کو انشاءاللہ اس کے مسائل جتنے اس خادم کو اللہ نے سکھلائے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں۔ یہ بنیادی مسائل، باریک مسائل جو ہیں اس کے معاملے میں، سارے معاملات میں ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ اپنی منمانی کرنا چاہیے، اور نہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان اس کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں بھی بڑا خطرہ رہتا ہے۔ جو شخص جو ہے اس کو معلوم کم ہو اور بولتا زیادہ ہو، بہت خطرناک ہے۔ اور دین کے معاملے میں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ لا ادری، نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، یہ آدھا علم ہے دنیا کا، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ بابا جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، زبردستی رسک مت لو۔ اور خاص طور سے طلاق وغیرہ کے مسائل وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ لفظ کے ذرا فرق سے معنی بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، اور بھاری فرق پڑتا ہے مسائل میں، کہ بہت احتیاط کریں۔ جو اس کے خاص طور سے ہمارے مفتیان کرام، الحمدللہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے مفتی سے مسئلہ پوچھنے جاؤ تو وہ پیسہ نہیں مانگتے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں، اور اگر تحریر میں مانگا جاتا ہے اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور نیم ملا خطرہ ایمان سے بالکل اس معاملے میں رابطہ نہ کریں۔ طلاق کے تعلق سے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ذریعہ علاج جو ہے، بیماری تو آج کل بہت عام ہو گئی ہے، اور ایسی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ، اور اس کے ذریعہ علاج جو ہے وہ معروف ذرائع جو ہیں، اس میں ایک یونانی ہے
ایک ہومیوپیتھی ہے، اس میں ایک نیچروپیتھی بھی آ گیا ہے، وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اور پھر ایک ایلوپیتھی ہے۔ ان سارے طریقوں میں جتنے ذرائع ہیں علاج کے، وہ سب اپنے جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور سب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ اب میں اس سبجیکٹ پہ تھوڑی بولنا ہے اس وقت، عرض یہ کرنا ہے کہ جتنے ذرائع علاج ہیں ان میں ایلوپیتھی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب کیوں ہے؟ حالانکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں، ایلوپیتھی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت آتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سب سے کامیاب ذریعہ علاج وہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ باقی جو ذریعے ہیں، یونانی ہے، ہومیوپیتھی ہے، نیچروپیتھی ہے، اور بھی کوئی اور پیتھی ہوگی جو ہم کو نہیں معلوم، وہاں پر سرجری نہیں ہے، اور ایلوپیتھی کے پاس سرجری کا ایک علم ایسا ہے کہ اگر کوئی جسم کا حصہ اس درجہ ناکارہ ہو جائے کہ اگر اس کو مزید جسم کے ساتھ متصل رکھا جاتا ہے تو وہ پورے جسم کو خراب کر سکتا ہے، تو ان کے پاس اس کو کاٹ کے نکال دینے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپریشن سرجری کہتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج جو ہے سرجری والا، کیونکہ باقی کسی پیتھی کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ پیتھی سب سے زیادہ کامیاب ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ کبھی عام طور سے تو جسم میں کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو، اس کا دوا علاج کرنا سنت ہے، دوا علاج نہ کرنا اور زبردستی بیٹھے رہنا یہ خلاف سنت مبارکہ ہے کہ آدمی ضروری مناسب دوا علاج کروائے، جائز اللہ سے دعا کرے۔ اور اس دوا علاج میں آدمی کو کبھی کبھی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جیسے آج کل میں آپ کو بہت واضح طور پر بتاؤں، جیسے شوگر ہے، شوگر سے عام طور سے اگر شوگر بہت بڑھی رہے تو زخم ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتے، اور کبھی اللہ نہ کرے پیر وغیرہ میں زخم ہو جائے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر ڈاکٹر ایک اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ جس حصے میں زخم ہے، دیکھو ابھی تھوڑا سا ایک انگلی میں ہے، اس انگلی کو کاٹ ڈالو، نہیں کاٹو گے یہ زخم پورے پیر کو پکڑے گا، پھر پنڈلی پہ جائے گا، پھر اوپر جائے گا، پورے جسم کو سڑا دے گا، اور ہوتا ہے ویسا۔ اب ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ سوچتا بابا ایک انگوٹھے بغیر انگوٹھے کی زندگی گزار لے گا۔ تو یہ طریقہ علاج جہاں پر کوئی چیز جب اس درجے میں پہنچ جائے کہ وہ بجائے فائدہ پہنچانے کے ضرر رساں اور نقصان دہ ہو جائے، اس کو ہٹا دینے کا پروویژن ہو، وہی زندگی کا سب سے کامیاب طریقہ ہو سکتا ہے، اور جس کو طلاق کہا جاتا ہے وہ شریعت اسلامی کا یہی ایک حصہ ہے۔ گھر زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی، اس کے آداب، اس کے مسائل، آخری درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، اور تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے کہ اس کا معنی یہ کہ میرے گھر کی چہار دیواری جو ظاہر ہے میرے والدین اور ان کے گزر جانے کے بعد میری بیوی اور بچے، انہی تک محدود رہنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے پہلا مرکز جسے قرار دیتے ہیں وہ میرے گھر کی چہار دیواری۔ اس کا معنی ہے کہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس بیوی کو آدھا دین فرما کر، وہ حدیث شریف جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور باقی آدھے دین کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ گویا بیوی جو ہے وہ اس کی آمد میرے آدھے دین کی تکمیل کرتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے میں مجھے تعلیم فرما رہے ہیں، میری تربیت فرما رہے ہیں، تو اس بیوی کے ساتھ مجھے کتنا حسن سلوک کرنے کا حکم ہوگا، انداز فرمائیں۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھو، یہ دین جو ہے نا، یہ لوگوں کے سوچ بچار کا نتیجہ نہیں ہے، لوگوں کے کتابیں کھنگال کر اس دین کو
اس دین کو ترتیب دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلاسفرز نے مل کر فلاسفر نے مل کر اس کے قانون کو اختراع کیا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دین اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس نے یہ زندگی بنائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، جو میری زندگی کا پیدا کرنے والا ہے، میری زندگی کے مسائل کو وہ جتنا جانے کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے۔ اس لیے طلاق جو ہے، بعض ایسے حالات میاں بیوی کے تعلقات میں مزاج میں اتنا اختلاف، گھر زندگی چلنے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ مزاج کی ہم آہنگی، یہ ہم آہنگی ذرا زیادہ گاڑھا ہو گیا، دونوں کے مزاج کا ملنا، اور جہاں مزاج نہ ملتا ہو وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کر لینا۔ کبھی بیوی شوہر کی بات مان لے اور کبھی شوہر بیوی کے جذبات کا احترام کر لے، اس پر گھر زندگی چلتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ اس کا خوب تجربہ رکھتے ہیں۔ 50 60 سال 70 سال کی گھریلو زندگی اسی پہ چلتی ہے، مزاج کا ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کے چلنا، اس کی کمزوریوں کا لحاظ شوہر کرے اور شوہر کی کمزوریوں کا لحاظ بیوی کرے۔ لیکن بعض خواتین، اور ہمیشہ خواتین کو ہی الزام دیا جائے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، بعض شوہر بھی انتہائی ظالم ہوتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اس سماج میں جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، ہاں بیویوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن شوہر کا ظلم جو ہے اس کا رول زیادہ ہوتا ہے۔ جس کا خیال اگر وہ رکھے کہ یہ خاتون جو آج میرے گھر کی چہار دیواری میں ہے، اس نے میرے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے، میرے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے، اس نے کتنا کچھ چھوڑ کر یہ آئی ہے، یہ تو اللہ کے دین کی مہاجرہ بن کے میرے گھر آئی ہے۔ یہ خیال ہو شوہر کو کہ یہ خاتون، ہاں اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ عیوب بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ عیوب تو میرے اندر ہیں، اپنے عیوب کو بھی تو دیکھو۔ کیا بات کہی شاہ ظفر نے کہ نہ تھی اپنے رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کبھی اپنی برائیوں پر بھی آدمی نظر ڈالے نا، کہ میرے اندر خود کتنی خامیاں ہیں، انشاءاللہ پھر کوئی اس کو برا نہیں دکھے گا، سب سے برا وہ خود ہی دکھے گا اپنے آپ کو۔ ہمارا تو سب سے آسان کام ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، ارے وہ سارے وہ کیسے ہیں، ان کا حساب کہاں تیرے سے لینے والے، تو کیسا ہے اس کا حساب دینا، اپنے آپ کو دیکھنا بھائی۔ تو میرے بھائیو، یہ طلاق کے مسائل جو ہیں، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ دیکھو، مرتن یعنی ایک بار، مرتان 2 بار، مرتین کئی بار۔ لفظ مرہ جو ہے اس کا یہ تثنیہ ہے، طلاق 2 مرتبہ۔ ابھی 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ 2 مرتبہ سے مراد طلاق کا حق صرف 2 مرتبہ ہے، طلاق کا چانس صرف 2 مرتبہ ہے۔ اب یہ جن حالات میں یہ احکام نازل ہوئے ہیں اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو نکاح اور طلاق دونوں کا ایک بنیادی مسئلہ اپنے خیال میں اگر رکھے مسلمان، ہر مسلمان مرد اور عورت، تو اس کو یہ اس طرح کی آیتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ارے اسلام نے 4 عورت کی اجازت دے دیو، میں 4 عورت کی اجازت نہیں دیا، 4 عورت پر لا کے روک دیا۔ اس وقت کا معاشرہ 400 عورتیں رکھتا تھا، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس وقت اس قبائلی زندگی میں آدمی اپنی شان سمجھتا تھا کہ میری کتنی زیادہ بیویاں ہیں، کوئی حد و حساب نہیں تھا۔
کوئی پابندی نہیں ہے، کتنی بھی رہے گی، کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی ہے تو حساب نہیں. کسی کی 50 ہے، کسی کی 80 ہے، کسی کی 100 ہے، کسی کی 120، کسی کی 200. اس کو مانا ہوا وہ فلاں قبیلے کا سردار جو ہے اس کی 150 بیویاں ہیں. 150 ہے، 10 میں بھی کر لوں گا، میری 160 ہو جائیں گی. یہ دھاندلی چل رہی تھی، اس پر میرے مولا نے 4 کی تحدید فرما دی، 4 کی حد مقرر کر دی. 1 سے 4 نہیں کیا، 400 سے 4 کیا ہے. اور وہ میرا مالک، میرا خالق مجھے جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک آدمی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت اگر ہو سکتی ہے بیوی کے اعتبار سے، ایک وقت میں 4 بیویاں اس کو پوری کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بھی عدل جو ہے اس کی شرط کو وہاں لگا دیا، اگر عدل نہ کر سکو واحدہ، ایک پہ صبر کر لینا، ایک سے زیادہ کرنا آسان ہے. عدل اگر قائم نہیں رکھ سکے گا تو حشر کے میدان میں پکڑ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو الطلاق مرتان ہے، وہ نکاح میں نے اس لیے لایا کہ طلاق کے ساتھ نکاح بھی لگا ہوا ہے نا. یہ جو الطلاق مرتان ہے، طلاق 2 مرتبہ ہیں. یہ نہیں ہوا کہ اسلام نے طلاق کی 2 مرتبہ کی حد مقرر کر دی. یہ پہلے طلاق جو تھا اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی. اس کا معنی ایک عورت اگر کسی شخص کے نکاح میں آ گئی اور وہ شخص ظالم ثابت ہوا، اب اس عورت کو اس آدمی سے نجات پانے کا، چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس کو زندگی بھر اس کے ساتھ مرنا. کیا ہوتا تھا اس وقت؟ طریقہ طلاق یہ تھا، یہ جو رائج تھا، شوہر نے طلاق دے دیا. اب طلاق دینے کے بعد اس کو لگا کہ اب اتنے دن سے عورت جو ہے اس کو طلاق ہو گیا. کہیں کہیں تو بیویاں رہتی تھی، ایک کو طلاق ہو گیا، بیچاری اس کے رشتہ داروں نے ادھر ادھر دیکھا کہ ٹھیک ہے کوئی مناسب آدمی ملے تو اس کے ساتھ اب اس کا ہم نکاح کر دیتے ہیں. جیسے اس ظالم شوہر کو معلوم ہوا کہ اس متعلقہ کا نکاح ہونے والا، یہ پھٹ سے آ جاتا تھا، میں اپنی بیوی کو رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو رجوع کر. اب رجوع کر لیا تو کوئی کیسے نکاح کرے گا؟ پھر رجوع کر لیا، پھر مارا توڑا ظلم کیا، پھر طلاق دے دیا. پھر طلاق دینے کے بعد پھر اس کے رشتہ داروں نے یا اس خاتون نے اپنے طور سے کوئی نیا راستہ نکالنا چاہا، پھر رجوع کر لیا. 100 مرتبہ طلاق دیتا تھا، 100 مرتبہ رجوع کرتا تھا، کوئی حد نہیں تھی. اس کا مطلب ایک عورت جس کے نکاح میں آ گئی، اس کے نکاح کے بندھن سے وہ کسی طرح نہیں نکل سکتی. یہ ظلم تھا، جس ظلم کا سدباب کرنے کے لیے رب نے یہ حکم نازل فرمایا، الطلاق مرتان. یہ بیوی ہے، بیوی تیری صرف بیوی ہے، میری تو بندی ہے. میں تو اس کا خدا ہوں، میں تو اس کا خالق و مالک ہوں، تو خالی شوہر ہے. طلاق کی بس حد میں مقرر کرتا ہوں. 2 مرتبہ کے بعد اگر طلاق دیا نا، اس کے بعد جو بار بار کا تیرا تماشا ہے کہ 100 بار اور 200 بار تو اس کو رجوع کر رہا ہے اور اس کو کسی طرح اپنے ظلم اور اپنے استبداد سے آزادی نہیں حاصل کرنے دے رہا ہے، خبردار 2 مرتبہ کے بعد اگر تیسری مرتبہ تو نے یہ لفظ استعمال کیا، اس کے بعد تیرے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ تو طلاق اور نکاح کے بارے میں یہ مسائل، یہ بنیاد یاد رکھو کہ نکاح کو 1 سے 4 نہیں کیا، اسلام نے 400 سے 4 پہ لا کے روک دیا. اور طلاق جو تھی وہ ہزاروں بار دیتا تھا اور ہزاروں بار رجوع کرتا تھا. اس کو اللہ نے اس عورت ذات پر احسان فرمایا کہ 2 کی حد پر آ کر اس کو ختم کر دیا کہ تیسری مرتبہ اگر طلاق دیا تو کسی طرح سے رجوع نہیں کر سکے گا. وہ بیوی جو ہے وہ مکمل طور پر تیرے نکاح سے آزاد ہو جائے گی. یہ ہے اس کی بنیاد. اب یہ ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں بیچارے جو ایک نشست میں، ایک بار میں جتنی طلاق دی جائے، 2 4 10 بھی دے دے تو اس کو ایک ہی گنتے ہیں. اب وہ جو بھی ہوتا ہے اس سے ہم کو اختلافی مسائل میں نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کو ان کے شوہر نے ایک ہی کلمے میں 3 طلاق دے دیا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فی کلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے میں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے
کہ وہ 3 طلاق کے لیے 3 مرتبہ جملہ استعمال کرے، الگ الگ دے، لیکن حدیث شریف کے فی کلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے میں 3 طلاق دے ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں طلاق کی وجہ سے یہ تیرے نکاح سے الگ ہو نکال دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے بابا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دادا کہا، یعنی وہ موجود تھے، وہ صحابی رسول، ان کے دادا نے ان کی دادی کو طلاق دے دیا۔ بڑے میاں کو بڑھاپے میں کچھ ہو گیا ہوا، دے دیا طلاق انہوں نے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دادا نے اپنی اہلیہ کو 1000 طلاق دے دی۔ کتنی؟ 1000 طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاق کے ذریعے 3 طلاقیں اس پر پڑ گئیں۔ اور عبادہ بن صامت کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے دادا نے اپنی اہلیہ یعنی ان کی دادی کو 1000 طلاق دے دی۔ سرکار جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں پڑ گئیں اور 997 طلاقیں جو ہیں وہ ظلم ہے، عدوان۔ 3 طلاقیں پڑ گئیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ کے سامنے جب واقعات پیش آئے اور کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی جرت کر لیا تو آپ نے تینوں طلاق کو واقع قرار دیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ اب یہاں فرما رہے رب تعالیٰ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں، فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ اب پھر یا تو بھلے طریقے پہ روک رکھو بیوی کو، اور تسریح بإحسان، یا احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ کب؟ 2 طلاقوں کے بعد۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ دیکھو، جب آدمی کی گھر زندگی چلتی رہتی ہے تو ظاہر ہے بیوی ہے، اس کو کیا کچھ نہیں آدمی دے سکتا ہے، اس کے زیورات، اس کے کپڑے، اس کو ہدیہ تحفہ جو بھی دے رہا ہے۔ فرمایا یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو جو کچھ دے چکے ہو اس کو واپس لے لو۔ بعض بہت ہی یعنی کتنی ہلکی چیز ہے، کتنا ہلکا پن ہے کہ ایک آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے۔ جیسے 2 آدمی دوستی ہے، اچھی محبت ہے، دوستی میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تحفہ دینے کی سنت قریب مفقود ہے۔ میں اپنے نفس کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ کتنا قیمتی ہے یہ نہیں، تحفہ کتنا قیمتی ہے اس پر نربھر نہیں کرتا، اس پر نربھر کرتا ہے کہ سامنے ارے میرے لیے اس نے ایک چیز لایا۔ آج کل تو وہ فاؤنٹن پین یہ اتنا چلا ہوا بھی، ایک پین کسی کو دے دیا۔ اب کسی کو پین دے دیا آدمی نے ہدیہ میں، اور اس کے بعد میں اس کا اختلاف جھگڑا ہو گیا، اب پھر یہ جا کے بولے لا میرا پین واپس کر۔ آپ بولے کتنا ہلکٹ ہے رہی، کتنا ہلکٹ ہے۔ ارے جب پین دیا تھا جب تو محبت تھی نا، اب جھگڑا ہو گیا تو واپس کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ تو اگر ہم اس کو ہلکا پن کہتے ہیں، آپ انداز فرمائیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ دیا ہے اور اس کے بعد جب خدا نہ خواستہ اس کو طلاق دے دے تو اس کو واپس لے اس سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم اس میں سے کچھ لو۔ آتَيْتُمُوهُنَّ، یہ ضمیریں جو رہتی ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے قرآن شریف کی آیتوں کے ترجمے میں۔ پورے عربی زبان میں ضمیریں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو، میاں بیوی کو کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ جس میں ان کو ایسا لگے کہ بھئی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ انداز فرمائیں
میاں بیوی کی زندگی کے جو قوانین طے ہیں شریعت مطہرہ میں، رب تعالیٰ انہیں حدود اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی حدیں، اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں۔ نہ بیوی کو اس کا اختیار ہے کہ وہ ان حدود کو کراس کرے، اور نہ شوہر کو اس کا اختیار ہے کہ ان حدود سے آگے بڑھیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اب یہ خفتم میں تم جو ہے نا یہ سماج کے لیے ہے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گی اللہ کی حدیں، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بہی، فی مفتدت، یہ تدت جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فدیہ دینا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، اس میں کہ بیوی کوئی فدیہ دے دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس پروویژن کو خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی خلا کے احکام کا ہے، خلا کے احکام کا ہے، معلوم نہیں کتنا قرآن شریف پڑھتے بیچارے، ایک صاحب تو کہنے لگے 3 طلاق کا کون تذکرہ ہے میں قرآن شریف، اس کے بعد کی آیت کو ساتھ بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھو 3 طلاق خود ہی دکھائی دیتی ہے۔ بیچ میں ایک وہ کھڑا ہوا تھا، خلا کہاں سے لائے تم نے، خلا کا احکام کا، یہ خلا کیا احکام ہے؟ میاں بیوی میں دیکھو جب زندگی چل رہی ہے تو ماشاءاللہ، زندگی میں کوئی رکھنا آیا تو طلاق کے حقوق جو ہیں وہ اللہ نے مرد کو دیے ہیں۔ اب اس پہ بھی وہ بیچارے جن کو کچھ نہیں معلوم، جن کا استنجا بھی صاف نہیں، جن کا استنجا بھی صاف نہیں، یہ دیکھو اسلام کا ظلم معاذ اللہ، ارے آدمی کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے؟ عورت کو بھی طلاق کا حق ہے لیکن اس کا نام خلا ہے۔ اور جیسے شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، اگر ویسا طلاق کا حق عورت کو اللہ تعالیٰ دے دیتے تو یہ سمجھ لو کہ پوری انسانی زندگی کا سماج جو تھا نا، اس میں ایک طرح کا دھماکہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے جذبات کی فراوانی رکھی ہے۔ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا، اس کا جواب سنو۔ عورت کے اندر اللہ نے جذبات کی فراوانی، یعنی جذبات کا بالکل ابال اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں شوہر کے اندر وہ کیفیت نہیں۔ شوہر کتنے بھی جذبات میں آ جائے لیکن اس کے بعد بھی بہرحال وہ اس کے لیے ایک حد ہوتی ہے، وہاں پر وہ جا کے رک جاتا ہے۔ اور یہ جو جذبات کی فراوانی ہے عورت میں، اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ نے اس کو ماں بنایا ہے۔ میں نے ابھی کامٹی کے درس میں یہ طلاق کا مسئلہ نہیں، دوسرا مسئلہ تھا، وہاں یہ تھا کہ اگر 2 گواہ نہ ملے، بالکل 39واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، جہاں معاملات کا تذکرہ ہے کہ اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، لو صاحب 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 2 عورتوں کے برابر 1 مرد، یعنی 1 عورت کی عقل مرد سے آدھی رہتی ہے کیا؟ ایسی وجہ نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بکواس کر رہا ہے۔ ارے اس عورت میں جو جذبات کی فراوانی اللہ نے رکھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کو ماں بنانا تھا، اور اس کا مقام مادر ہونا جو ہے اس کے لیے جذبات کی اتھا فراوانی اس کے اندر ضروری تھی۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں، میں آپ سب اس حالات سے گزرے ہیں، آپ کو لگے مولانا کہاں کی بات کرتے ہیں، بالکل پریکٹیکل بات ہے انشاءاللہ۔ ہمارا چھوٹا بچہ، اب تو اللہ پاک نے بچے جوان کر دیے، بچوں کے بچے اللہ پاک نے عطا فرما دی، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب اس وقت یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہے، ہم پہنچے، ارے دیکھیں یہ اس کی کمر گیلی ہو گئی ہے، اسے کوئی پیشاب پخانہ کر دیا ہے، تو ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ ارے بیگم دیکھو اس کو تھوڑا، اس کا کپڑا بدلو، مجھے دے دو، کپڑا بدلو مجھے دے دو۔ اور ماں جب آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، میں اور آپ سب اس کے گواہ ہیں، جب ماں آتی ہے تو اس کے کپڑے بدلو نہیں، ارے میرے بچے بول کے اس کو اپنے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ یہ جذبات کی فراوانی جو اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے، جذبات کی فراوانی جو ہوتی ہے وہ یادداشت کے اوپر اور اس کی قوت برداشت کو متاثر کرتی ہے، اس لیے اللہ نے طلاق کا حق جو ہے وہ بیوی کو نہیں دیا۔
جذبات کی فراوانی ہے اس میں، اس لیے کہ ماں ہونے کے لیے جذبات کی فراوانی کی ضرورت تھی، وہ اس کو عطا فرما دیا۔ اور یہ چونکہ اس کی یادداشت کو اور قوت برداشت کو، کوئی قوت برداشت نہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جس کے بارے میں باپ خالی سوچتا ہی رہ جاتا ہے، باپ خالی سوچتا رہ جاتا ہے، ماں سب کچھ کر گزرتی ہے۔ یہ اللہ نے صفت اس کے اندر رکھی ہے، اس رب کریم آقا نے اس وجہ سے، کیونکہ اس میں جذبات کی فراوانی ہے، اس لیے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ لیکن خلا جو ہوگا وہ جذباتی فیصلہ تھوڑی ہوگا، خلا جو ہے اب اس میں جو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا، اس کا خیال ہو کہ یہ دو اب خفتم میں تم جو آیا نا، تو میں نے عرض کیا یہ سماج کے لیے ہے، قاضی شریعت کے لیے ہے، ذمہ داروں کے لیے ہے۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ جو ہے کسی طرح سے حل ہی نہیں ہو رہا ہے، طلاق کا حق جو ہے وہ شوہر کو ہے، شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کے بعد فلاں اور فلاں چیزیں مجھ پر ضروری قرار دی جائیں گی، اور وہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے، جاہل لوگ جو بولتے ہیں، نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا، تیرے کو لٹکا کے رکھ دوں گا۔ ارے گئے وہ دن گئے بچوں جب تم لٹکا کے رکھ سکتے تھے، جب تک دین کی معلومات عام نہیں تھی اس وقت تک تم نے بہت تماشے کر لیے، کوئی لڑکی کو لٹکا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ ارے آخری حد میں یہ تو خلا کے مسائل ہیں، اور خلا میں کم سے کم جو مہر کی رقم ہوتی ہے، اگر اس کو مہر ادا کر دی گئی ہے تو بیوی وہ مہر کی رقم واپس کر دے، اس کے بدلے خلا ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر وہ مہر کی رقم اس نے نہیں ادا کیا ہے، اس مہر کی رقم کو جو بیوی کا حق بنتا ہے، نکاح کے ساتھ ہی اس کا حق بن گیا، تو بیوی اس کو معاف کر دے، اس کے بدلے خلا ہو جائے۔ لیکن طلاق ایک شکل، خلا دوسری شکل، اور تیسری شکل جو ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ خلا بھی جو ہوتا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اس کے لیے رضامند ہو، اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ یا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ نکاح کو ریورس کرنے والی چیز ہے، نکاح کو واپس کر دیتی ہے، کہ بھئی وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایجاب و قبول، پہلے بیوی سے، لڑکی سے ایجاب، شوہر سے قبول، اور یہاں پر لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، برائے کرم آپ میری جان چھوڑ دیجئے، یہ بھی ایجاب، پھر شوہر کو قبول کرنا پڑتا ہے، جا ٹھیک ہے تیری مہر کے بدلے میں نے تیرے کو آزاد کر دیا، اور یہ خلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ طلاق و خلا دونوں کا موقع نہ ہو تو پھر اس کے بعد ایک تیسرا پروویژن ہے، اس شریعت اسلامی نے قاضی شریعت کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ پورے معاملات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے رفع ظلم کے لیے، اس دین میں کوئی کسی پر ظلم کرے، یہ دین کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، میں رفع ظلم کے لیے قاضی شریعت جو ہے اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، جسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے، اور اس فسخ نکاح کا اس کا آرڈر پاس کرتے ہی بیوی جو ہوتی ہے اس کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی چلتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بول رہا میں چھوڑوں گا بھی نہیں رکھوں گا بھی نہیں، یعنی من کیا ہو گیا یہ۔ بہرحال آگے کے احکام دیکھیے، فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، کہ اگر ان کو اس کا احتمال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو کا خیال نہ رکھ سکیں گے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں، کہ وہ خاتون فدیہ دے دے، کچھ دے دلا کے اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب میرے بھائیوں ایک بات اور، بات طلاق کی آئی۔ طلاق جو ہے، میں اکثر و بیشتر، آج میرے بچے نے مجھے یاد دلا، آپ کون سے 3 آئٹم بولتے ہیں ابو کہ جو اگر بہت عام ہو جائے تو لوگ اسلام دھڑا دھڑ قبول کریں گے؟ 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو نکاح کی وہ آسانی جو سنت رسول کے مطابق، یہ تم نے نکاح میں تماشے کرنے شروع کیے نا، نکاح میں، ارے تماشے وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، فرق کیا رہ گیا ہے؟ کیا فرق رہ گیا؟ نکاح کی وہ آسانی جو سنت رسول کے مطابق ہے۔ اس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، تو لڑکی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا بس نہیں چلتا کہ اہل عرب کی طرح وہ گلا دبا دے۔ لڑکی پیدا ہوئی، اس کا معنی یہ کہ اس کو اس کی شادی کا تصور کر کے اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ میں اس کی شادی کہاں سے کروں گا۔
تو مسلمانوں کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں کیا تم نے کیا بنا دیا شادی کو؟ تو ایک نکاح کی وہ آسانی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، یہ نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ جیسے بھوک لگنے پر کھانا، جیسے پیاس لگنے پر پانی، جیسے نیند لگنے پر بستر، اسی طرح اس کے بالغ ہونے پر، اس کی بیوی کی ضرورت پڑنے پر، اور بیوی کے لڑکی کے بالغ ہونے پر اس کے شوہر کی ضرورت پڑنے پر، اس کا قدرتی اور فطری انتظام، اس لیے کہ یہ قانون فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم نے اس کو تماشا بنایا۔ جو چیزیں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن سکتی تھیں، ان کو ہم نے اپنی بدعملیوں، اپنی خواہشات نفسانی کے جال میں پھنسا کر ان کو اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ٹھیک اسی طرح قانون طلاق جب یہ نزول قرآن ہوا، یہود کے ہاں طلاق کی یہ شکل تھی کہ جس دن آدمی نے طلاق لیا اس کے دوسرے دن ہی عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی تھی۔ گویا انسانی نسب پوری طرح سے مخدوش ہوتا تھا، عدت ہی نہیں ہے تو کون کس کا نطفہ ہے، کون کس کی اولاد ہے، یہ کنفرم کہاں سے ہوگا؟ عیسائیوں کے اس وقت جب نزول قرآن ہوا، اس وقت ان کا دستور یہ تھا کہ طلاق سرے سے دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ یہودیوں کے ہاں طلاق کے اگلے دن عورت نکاح کر سکتی تھی، عیسائیوں کے ہاں طلاق دی ہی نہیں جا سکتی تھی، اور اگر کوئی عورت کو کوئی طلاق دے دے اور اس کے بعد کوئی اس سے نکاح کرنا کا چاہے تو ان کے ہاں اس پر زنا کا جرم عائد ہوتا تھا۔ یہ افراط و تفریط تھی دونوں اہل کتاب میں۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایسا دین متین انسانیت کے حوالے فرمایا۔ تو نکاح کی آسانی، قانون طلاق کو اس طرح نافذ کرنا جیسا شریعت کا مزاج ہے، اور تیسرے میراث کی تقسیم میں عورتوں کو جس طرح ہم نے بے دخل کر دیا ہے ان کے حقوق شرعی کو ادا کرنا۔ یہ تین عنوانات اچھی طرح یاد رکھو، نکاح کی آسانیاں، طلاق کے قوانین اور حدود کی پابندیاں، اور میراث کے تقسیم کی، میراث کے مال کی باقاعدہ تقسیم، اور اس میں عورت کا وہ حق جس پر ہم نے ڈاکہ زنی کیا اس سے توبہ کر لے۔ اکیلے یہ تین قوانین جو ہوں گے وہ اسلام کے تبلیغ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب بات طلاق کی آئی، سورہ طلاق اس کا پہلا رکوع پورے طلاق کے مسائل ہیں۔ 2 رکوع کی صورت ہے، 28واں پارہ، سورہ تحریم آخری صورت ہے، اس کے پہلے سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کا پہلا رکوع، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے یہ ارشاد فرما لیں، یہ اکثر ترجمہ نگار نے یہ بریکٹ لگایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے یہ ارشاد فرما دیں کہ جب وہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کا لحاظ کر کے طلاق دیا کرو۔ پچھلے رکوع میں ایک عدت بیان ہوئی کہ وہ اب طلاق شدہ بیویاں اپنے آپ کو روکے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دے تو حیض کو کیسے کاؤنٹ کرے گا؟ اس لیے ایسے حالت میں طلاق دے کہ اس کو حیض نہ ہو، وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور ایسی پاکی جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو، ہر شک اور شبہ سے بالاتر۔ جب تو نے طلاق دیا اس کے بعد سے چونکہ یہ پاکی کی حالت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، اس میں صحبت بھی نہیں کی گئی ہے، اب اس کے بعد جو 3 حیض آئیں گے وہ اس کی واضح عدت قرار دی جائیں گی اگر اس کو حیض آتا ہے، اور باقی جو عدتیں ہیں وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ وہ عرض کر دی جائیں گی۔ تو یہ طلاق اس طرح دی جائے، اس پاکی میں طلاق دینا جس میں اس کے ساتھ قربت نہ کی گئی ہو۔ دوسری بات، ایک نشست میں ایک طلاق دینا، ایک نشست میں ایک طلاق دینا، یہ 1500 سال سے ایمان والوں کو یہ بات سکھلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے خبر دیا کہ وہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں
آپ کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو یا ہم نے آپ کو اپنی ذاتی غرض کے لیے کبھی کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا، ذاتی غرض کے لیے کبھی کسی پہ ناراض، اور دین کی حدود کے لیے آپ کو بے پناہ غضبناک ہوتے ہم نے دیکھا ہے۔ شریعت کے معاملے میں کبھی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے یہ خبر ملی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ کے جو شمائل ترمذی ہے اس میں جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ کہ آپ جب غضبناک ہوتے تو آپ کا چہرہ انور جو تھا وہ سرخ ہو جاتا، آپ کے پیشانی مبارک پر ایک رگ تھی جو پھول جاتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ سہم جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی غضبناک۔ تو صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہے، تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور انتہائی غضبناک حالت میں سرخ چہرے کے ساتھ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ گویا ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے۔ قرآن یہاں فرما رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں، اس سے آگے مت بڑھو۔ اب سمجھے، لیکن امت کو کیا کرنا؟ امت کو جو کام ایک طلاق سے ہوتا ہے اس کا اسراف، فضول خرچی جو ہے نا، فضول خرچی میں ہر جگہ، اب طلاق میں بھی ایک طلاق ایک وقت میں دینے سے وہی پورا کام ہوتا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے۔ آپ کا خادم عرض کرتا ہے، دیکھیے پاکی کی حالت میں، اس پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں قربت نہ کی جائے، نہ کی گئی ہو۔ اب اس کے بعد طلاق جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی بڑی خوشی کی حالت میں دیتا ہو، یہ ہمیشہ ناراضگی کی حالت میں دی جانے والی چیز ہے۔ پیار بھرے انداز میں، رومانی انداز میں بھی طلاق دی جاتی ہے۔ اس کے پہلے جن چیزوں کی وجہ سے حالات میں ناچاکی پیدا ہوئی، ان حالات کو درست کرنا، اس کے حل بھی اسی قرآن نے بیان فرمائے، اسی قرآن نے بیان فرمائے۔ وہ ہماری کیا عادت ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو چاہیے اپنی نگاہیں، بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی قسم عورتوں کو اپنی نگاہ نیچی، مگر قرآن نے جس جگہ عورتوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم فرمایا نا، تو اس کے بھی پہلے اپنے نبی سے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کی نگاہ کے اٹھانے سے کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا، جب تک تیری آوارہ نگاہی رہے گی، جب تک فتنے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے بندیوں کو حکم دینے کے پہلے بندوں کو حکم فرمایا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھ۔ ہم کو یہ آیت نہیں دکھائی دیتی، یاد ہے، میں تو مرد ہوں نا، میرے اوپر کا یہ پابندی ہے، تو عورت ہے، تو لڑکی ہے، تو نظر نیچی رکھ۔ اس کے پہلے تیرے کو اللہ نے حکم دیا۔ وہی حال طلاق کا ہے، طلاق کا پروویژن معلوم ہے اور اس کا حق ہے۔ ہر نکاح جو ہے وہ ایک طلاق کا پروویژن اس کو دے دیتا ہے۔ جتنے لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے ساتھ اس کو طلاق کا حق مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس میں سے استعمال کریں؟ ارے لاکھوں میں سے کوئی ایک، لاکھوں میں سے کوئی ایک۔ لیکن یہ گھر زندگی جس رب کے حکم کے مطابق یہ نکاح ہوا، ایک عورت تجھ پر حلال کی گئی، اس عورت کے ساتھ اگر معاملات میں کبھی خرابی پیدا ہو تو ذرا سورہ نساء کی ان آیتوں کی طرف بھی دیکھ لے اٹھا کے اپنی نگاہ، جس میں رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس کے بعد کئی آیتوں تک وہ طریقے بتلائے ہیں کہ جب تمہارے ہاں ناچاکی ہو جائے، مزاج کے فرق پڑ جائے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ آخری درجے میں یہ کہ اگر ایسا نہ ہو کہ تیرا مسئلہ تجھ سے حل ہوتا ہو تو پھر سماج کو اس کی ذمہ داری دی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ ان میں بہت کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، معاملہ ٹوٹ سکتا ہے، تو تم ایسا کرو
ایک انصاف پسند آدمی بیوی کی طرف سے، ایک انصاف پسند آدمی شوہر کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر ان کا ارادہ یریدا اصلاح، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، مفسرین فرماتے ہیں یہ ضمیریں یریدا کی جو تثنیہ کی ضمیریں ہیں وہ دو طرف لوٹتی ہیں، میاں بیوی کی طرف بھی لوٹتی ہیں اور اس کے سوا یہ دونوں پنچوں کی طرف بھی لوٹتی ہیں۔ اگر یہ نیک نیت ہوں گے اور نیک نیتی کے ساتھ اس معاملے میں مداخلت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کو دور کر کے خیر کے راستے نکال دیں۔ یہ سب احکام بھی تو اسی قرآن میں ہے نا، اسی قرآن میں بھائی۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے نا، قرآن کے سارے احکامات کو تتر بٹر نہیں کرنے کا۔ بہرحال اب یہ ہوا میاں بیوی میں سارے وہ مسائل مراحل ہو گئے، دو آدمی بھی مقرر کر دیے گئے، ان کے بھی سمجھانے سے بعض عورتیں جو ہوتی ہیں اور بعض مرد بھی، ہمیشہ بعض عورتیں نہیں، بعض مرد بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، بعض عورتیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایسے ایسے تجربات آپ کو اور ہم کو ہوتے ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے کسی آدمی سے اپنا پالا نہیں پڑنے تو معلوم اپنا کیا بھاؤ بکتے تھے۔ میرے بھائیوں اب یہ ہوا کہ بھئی طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کرا شروع میں جو ایک مثال سرجری، پورے جسم کو بچانے کے لیے اگر جسم کے کسی حصے کا کاٹنا ضروری ہو تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو قبول کر لے گا، نہ یہ کہ ایک جسم کے معمولی حصے کو بچانے کے لیے پورے جسم کو قبر میں پہنچا دو، کوئی بھی برداشت نہیں۔ یہ ہے طلاق، سرجری ہے، بہت ضروری ہو گیا تو ایسی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دیا۔ یہ طلاق جو ہے اس طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں رجوع کا حق ہوتا ہے۔ کب تک رجوع کر سکتا ہے؟ یہ طلاق رجعی جو اس نے ایک طلاق دیا ہے، یہ طلاق رجعی جیسی طلاق ہوتی ہے اس کی عدت شروع ہو جاتی۔ عدت کیا ہے؟ چلو ثلاثۃ قروء پکڑ کے چلو، 3 حیض۔ اس پورے 3 حیض میں یہ ایک جملہ ایک سمجھ، یہ طلاق جو پہلی طلاق دی گئی ہے وہ اس کے نکاح کو توڑتی نہیں ہے، اس لیے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ پوری عدت کی مدت جو ہے یہ شوہر کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کا صرف ابھی میں رجوع کرتا ہوں کافی ہے، خالی اس کو ہاتھ لگا دیا تو وہ رجوع ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب رجوع کرنے کا اس کو اختیار ہے تو بیوی کہاں چلی جائے گی؟ بیوی کو اسی گھر میں احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو رجوع کی اجازت دی ہے۔ ابھی بیوی کہیں نہیں جائے گی اور سمپل رجوع، اور جیسے اس نے رجوع کیا کوئی نکاح وغیرہ نہیں پڑھانا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ طلاق جو ہے یہ پوری عدت کی مدت میں معلق رہتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے الفاظ میں، یعنی جس کو گاؤٹی الفاظ میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب یہ پوری عدت کی مدت یا آپ تو 3.5 4 مہینہ اس کو سمجھ لو، اس 4 مہینے کی مدت میں بیوی کو بھی خوب سوچنا سمجھنا ہے اور شوہر کو بھی خوب سوچنا سمجھنا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اس ایام عدت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ خوب سنگار کرے، خوب زیب و زینت کرے، اور شوہر کو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، اگر چھوٹے بچے بھی ہوں اور وہ رات میں 2 بجے بابا کو پپا مجھے سوسو آئی 1 سے 2 بار اٹھائے نا تو ان کو سب معلوم ہو جائے بابا جی کو کہ بابا وہی تھی، وہ رات میں 4 بار اٹھتی تھی اس کو سوسو کرانے کے لیے، میرے سے تو یہ ہوتا نہیں، سب دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جائے شوہر صاحب کو بھی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ یہ طلاق رجعی اتنی لمبی مدت دیا ہے قرآن نے، اس پوری مدت میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہو وہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ یہ تو رجوع کے لائق نہیں ہے، تو جس دن تیسرا حیض آئے گا وہ تیسرے حیض کے ساتھ اس کی عدت پوری ہوگی اور اس دن یہ پہلی طلاق اس پر پڑ جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اب یہی طلاق رجعی جو ہے یہ خود بخود طلاق بائن میں کنورٹ ہو گئی۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں؟ بائن یعنی توڑنے والی، الگ الگ کرنے والی، تو یہی طلاق رجعی، طلاق بائن الگ سے نہیں وہ ہوتی، طلاق رجعی جو ہے خود بخود طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک طلاق دیتے وقت بھی اگر طلاق بائن کا لفظ استعمال کر لیا تو پھر نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا اور اس کو بہرحال نکاح کرنا پڑے گا،
किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद आगे के मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में, इसी फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। जिन अंधों को 3 तलाक़ नहीं दिखाई देती उनको ये बता दें कि ऊपर फरमाया तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। अब फिर जब फरमाया फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर तलाक़ दे दे उसे, तो ये तीसरी नहीं होगी, क्या छठी 10वीं कौन सी तलाक़ होगी? अबे तीसरी होगी ना भाई, तीसरी तलाक़ होगी ना। बाज़ अंधे अकल के अंधे हैं, वो आँख के अंधे नहीं हैं, उनको जानबूझ के कुछ नहीं देखना चाहते। ये तीसरी तलाक़ है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब अगर तीसरी मरतबा तलाक़ देता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तशरीह अगले हफ्ते करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया बारीक मसाइल होते हैं तलाक़ के, बिल्कुल अपनी अकल ना चलाएं। हमारे मुफ्तियान कराम, ये अल्लाह की नेमत है उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस उम्मत मुस्लिमा के लिए हमारे उलमा जो हैं ये अल्लाह की नेमत हैं, जो मसाइल को हल करने के लिए तुम्हारे खानगी मसाइल, तुम्हारे मीरास के मसाइल, तुम्हारे तलाक़ और खुला के मसाइल, जिनके लिए लाखों रुपया वहाँ पर ख़र्च करते हो और अपने आप को, अपने दीन और इस्लाम को भी बेचकर वहाँ पर दुनिया आखिरत का खुसरान लेते हो, उसके मुकाबले में हमारा काजी, हमारा मुफ्ती, हमारा आलिम 5 पैसे का दाग नहीं है उसको, हम मुफ्त में तुमको सारे मसाइल बताता है, जितने तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उसको हल करता है। इसलिए हमारे उलमा जो हैं ये अल्लाह की अता और देन है, हमें उनकी भरपूर ताज़ीम इज़्ज़त करनी चाहिए। और उलमा का असल फ़ायदा ये है कि हम अपने आप को उनसे मुताल्लिक़ रखें, उनसे मुताल्लिक़ रखें। लेकिन ज़ाहिर इंसान है ना, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनको अपना नौकर चाकर समझ लिए ना तो बड़ी मुश्किल होगी भाई। वो वारिसे अंबिया हैं, उनके भी हालात हैं, उनकी भी ज़रूरियात है, उनकी भी भूख प्यास है, उनकी भी ड्यूटी पानी है। सबका ख्याल करते हुए जो वो मुफ्त में हमारी रहनुमाई करते हैं, उस मुफ्त की रहनुमाई छोड़ के लाखों रुपया खर्च करके अपना दीन ईमान हम बर्बाद करते जाके अदालतों में। उम्मत मुस्लिमा को इस पर गौर करना चाहिए। हमारे दर्स के एक कदीमी साथी और हमारे कुरान शरीफ की जो क्लासेस होती हैं उसके एक साथी भाई जमील अहमद साहब बहुत शदीद बीमार हैं और उनको एडमिट किया गया था। अल्लाह का शुक्र डिस्चार्ज तो हो चुके हैं, पैरालिसिस का हमला हुआ। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और उम्मत मुस्लिमा के सारे मरीज़ों के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह सारे मरीज़ों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तक़िला अता फरमा। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जिन पर कर्ज़ का बार है अल्लाह उनको कर्ज़ के बार से सुबुकदोशी अता फरमा। अल्लाह जिनकी रिस्क में कमी है अल्लाह उन्हें इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैर हिसाब की रोज़ी अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को रुजू इलल किताब और रुजू इलल सुन्ना की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें मालूम है मौला हमारी नाफरमानियों से आपने नाराज़ होकर हम पर हमारे दुश्मनों को मुसल्लत फरमा दिया। आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी पेशन गोई पहले ही फरमाई थी। अल्लाह आप राज़ी हो जाइए, अल्लाह राज़ी हो जाइए। अल्लाह मुसलमानों की मदद के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाइए। इलाहुल आलमीन अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाइए। इलाहुल आलमीन मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह सारे अहले इस्लाम जो उस तरफ मुतवज्जा हैं अल्लाह उनकी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह वो कौम जो तेरे नबियों की कातिल है, अल्लाह वो कौम जो तेरे नबियों की कातिल है, अल्लाह उनके सामने अहले ईमान को ज़लील न फरमा मौला। अल्लाह अहले ईमान की इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।